محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، مولانا بنیامین عابد حفظہ اللہ تعالی آپ کے درمیان تشریف لانے والے ہیں، اور انشاءاللہ چند منٹ آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنے کا ارادہ ہے، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ ذرا محبت اور ذوق کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضرات گرامی قدر، صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کر لی، اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جس نے ایمان کی حالت میں میرا دیدار کر لیا، فقد حرم اللہ علیہ النار، کائنات کے پروردگار نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور یہیں پر بات بس نہیں، آپ فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور رآ من رآنی، اور جس نے میرے یار ابو بکر کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، جس نے میرے نبی سے ملاقات کر لی اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اب کیا ہر مکے میں رہنے والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا صحابی بن گیا، یا اس کے لیے کوئی الگ اصول اور قانون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے جب نبی علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا نبی بنانے کے لیے چن لیا۔ اور اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، ذرا میرے ساتھ بول کر کے بتاؤ، مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، بولو مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ اور میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا کتابوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے رسالت آئی، رسالتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے تقوی آیا، تقویٰ میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے بہادری آئی، بہادریوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے صداقت آئی، صداقتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے عدالت آئی، عدالتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے شرافت آئی، شرافتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے شجاعت آئی، شجاعتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے حسن آیا، حسینوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے جمال آیا، جمیلوں میں
سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے زبان آئی، زبانوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے کملی آئی، کملیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے لباس آیا، لباسوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے شہر مکہ آیا، شہروں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے مدینہ آیا، شہروں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے سسرال آئے، سسرالوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے داماد آئے، دامادوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے بیٹے آئے، بیٹوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے بیٹیاں آئیں، بیٹیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے جانثار آئے، جانثاروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے وفادار آئے، وفاداروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے حبدار آئے، حبداروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے جماعت آئی، جماعتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی اللہ نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ، ذرا دونوں ہاتھ چوک کے آنکھوں ایک بار سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، بولو مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، میرے نبی کا انتخاب کیا اور میرے نبی کا انتخاب کرنے کے بعد ثم نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا جائزہ لیا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو پھر ساری کائنات میں سے اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے، اگر دل پسند آئے میرے نبی کے جانثاروں کے پسند آئے، اگر دل پسند آئے میرے نبی کے وفاداروں کے پسند آئے، اللہ نے انتخاب کیا، انتخاب لاجواب کیا، حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا، نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا، اللہ ایک ایک کے دلوں کو چیک کرتا چلا گیا، جو جو دل میرے رب کبریا کو پسند آتے چلے گئے اللہ اس کو چن کر کے میرے نبی کا غلام بناتا چلا گیا۔ سبحان اللہ، یہ انتخاب ہے کائنات کے پروردگار کا، بولو انتخاب کس کا ہے؟ اللہ کا، بولو انتخاب کس کا ہے؟ اونچی بولو انتخاب کس کا ہے؟ کائنات کے پروردگار کا انتخاب ہے۔ اور حضرات گرامی قدر آئیے، میں بڑی تیزی سے بات کو آگے لے کر کے جاننا چاہتا ہوں، اگر جو ساتھی باہر کھڑے ہیں وہ اصحاب پاک مصطفیٰ کی محبت میں اگر اندر تشریف لے کر کے آ جائیں تو میں ان کے لیے مسافر دعا کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، کائنات کا پروردگار ان کو کل قیامت والے دن صدیقین کا، شہداء کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے اللہ صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے محبت ہمارے جذباتی فیصلہ نہیں ہے، صحابہ کرام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالی حدیث کی کلاس لیتے ہوئے، حدیث پڑھاتے ہوئے آپ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے یاروں سے پیار کرتے اللہ اس کو دو انعام عطا کرتے۔ پہلا انعام یہ ہے جو حضور کے یاروں سے پیار کرتا ہے کائنات کا پروردگار خود اس بندے سے پیار کرتا ہے، جو حضور کے یاروں سے پیار کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اچھی آپ کو سبحان اللہ، دو انعام، اور میں کہتا ہوں اس سے بڑا انعام ہی کوئی نہیں۔ جڑے بندے نو اللہ اپنا محبوب بنا لے اور جڑے بندے دے سارے گناہ ہی معاف ہو جان،
ہم وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اصحاب پاک کے مصطفیٰ سے پیار کرنے والے، ہاتھ اٹھا کر کے کہو انشاءاللہ۔ ہمارے دلوں میں صدیق کا پیار ہے، بولو انشاءاللہ۔ ہمارے دلوں میں فاروق اعظم کا پیار ہے، کہو الحمدللہ۔ ہمارے دلوں میں حضرت عثمان غنی کا پیار ہے، کہو الحمدللہ۔ ہم مولا علی کو ماننے والے ہیں۔ ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً و مرحبا، زندہ باد، زندہ باد۔ قائد محترم تشریف لے کر کے آئے ہیں، کائنات کا پروردگار ان کو صحت و عافیت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ نوجوانی کی عمر میں اللہ نے بہت زیادہ کام لے لیا، میں تو جب دیکھتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں۔ سفر تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن قائد محترم ابھی شہر سیالکوٹ میں ہیں، پھر گجرانوالہ میں ہیں، پتہ چلتا ہے کراچی میں ہیں، کوئٹہ کے اندر ہے۔ یہ سفر ہم سے پوچھئے کس انداز سے ہوتے ہیں، لیکن یہ رب کبریان نے یہ عطا کر چھڑی ہے اور یہ عزتوں کے ساتھ نواز دیا ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ان کو صحت و عافیت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر توجہ آپ میری طرف رکھیے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار سارے کے سارے اعلیٰ ہیں، لیکن تذکرہ فرما رہے تھے میرے شیخ سید سبطین شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار غار کا، سیدنا صدیق اکبر کا، اور میں نے یہ بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اگر سیدنا صدیق اکبر کو تاریخ سے نکال دیا جائے، اگر سیدنا صدیق اکبر کو تاریخ سے نکال دیا جائے، رافضی اپنے 12 امام ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے دلیل دینے لگا ہوں۔ یہ مکہ کی دھرتی ہے، مکہ کی دھرتی پر ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام ہے عثمان بن عامر، جن کو ابو قحافہ کے نام سے جانا جانے لگ گیا۔ ابو قحافہ کا نکاح حضرت سلمہ کے ساتھ ہوا، جن کو ام الخیر کے نام سے پہچانا جانے لگ گیا۔ جب ان دونوں کا نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کا نام انہوں نے عبداللہ رکھ دیا۔ یہ وہی عبداللہ ہے جس نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، جو سب سے پہلے میرے نبی کا جانثار بنا، جن کو ابو بکر کہا جانے لگ گیا، اور میرے نبی نے ایک موقع پر صدیق اکبر کے لقب کے ساتھ نواز دیا۔ اب ساری کائنات ان کو ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا نکاح ہوا، اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن کا نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی ہے، جس بیٹی کا نام انہوں نے اسماء رکھ دیا۔ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام محمد ہے، محمد کا نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کا نام انہوں نے قاسم رکھ دیا۔ اب یہ جو اسماء ہے یہ حضرت ابو بکر کی پوتی لگی، اب یہ جو قاسم ہے یہ حضرت ابو بکر کے پوتے لگے، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے۔ اللہ ایک بیٹا عطا، اللہ ایک بیٹی عطا فرماتا ہے، جس بیٹی کا نام انہوں نے ام فروا رکھ دیا۔ یہ ام فروا حضرت صدیق اکبر کی دھوتی لگی، یہ لڑی ہے حضرت ابو بکر کی۔ اب مولا علی کی اولاد دیکھیے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدہ کائنات کے ساتھ ہوا اور رب کبریا کے حکم کے ساتھ ہوا، اور جب نکاح ہوا اس نکاح کے گواہ بنے تو حضرت ابو بکر و عمر بنے۔ میں کہتا ہوں اگر تو ابو بکر و عمر کو برا کہے گا تو رب کعبہ کی قسم ہے یہ گواہ باقی نہیں بچیں گے۔ اگر گواہ درست نہ ہوئے نکاح درست نہیں ہوگا، نکاح درست نہ ہوا تو اولاد درست نہیں ہوتی ہے۔ تجھے ماننا پڑے گا نکاح بھی درست ہے، گواہ بھی درست ہے، اور اولاد بھی اللہ نے جنت کے نوجوانوں کے سردار عطا کر دیے ہیں۔ حضرت علی المرتضی کا نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا لگتا ہے، اور ساری کائنات ان سے محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس بیٹے کا نام زین العابدین رکھا۔ زین العابدین کا نکاح ہوا، اللہ
اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس بیٹے کا نام امام باقر رکھ دیا۔ اب یہ جو امام باقر ہے یہ حضرت علی المرتضیٰ کی لڑی میں سے ہے، یہ جو ام فروا ہے حضرت ابو بکر کی لڑی میں سے ہے۔ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے۔ جب ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوتا ہے اللہ ان کو ایک بیٹا عطا فرماتا ہے جس بیٹے کا نام انہوں نے امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کے نام پر رکھ دیا۔ یہ وہی امام جعفر صادق ہیں جن کے نام پر انہوں نے جعفری مذہب بنایا ہوا، جن کے نام پر فقہ جعفری موجود ہے۔ امام جعفر صادق کی اولاد میں سے امام موسیٰ کاظم پیدا ہوئے، امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے امام رضا کاظم پیدا ہوئے، امام رضا کاظم کے اولاد میں سے امام نقی علی پیدا ہوئے، امام نقی علی کی اولاد میں سے امام تقی علی پیدا ہوئے، امام تقی علی کی اولاد میں سے امام حسن عسکری پیدا ہوئے۔ 260 ہجری تک حضرت ابو بکر کی اولاد حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد دونوں مل کر کے چلی ہے۔ 260 ہجری تک حضرت ابو بکر کا لہو حضرت علی المرتضیٰ کا لہو دونوں خون مل کر کے چلے ہیں۔ اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی ہاں جن کا یہ جملہ تاریخ کے اندر بڑا معروف ہے، آپ فرمایا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر میرا ننیال بھی ہے، ابو بکر میرا ددیال بھی ہے، ابو بکر میرا دادا بھی ہے، ابو بکر میرا پردادا بھی ہے، ابو بکر میرا امام بھی ہے، ابو بکر میرا مقتدا بھی ہے، ابو بکر میرا پیشوا بھی ہے۔ میں اس کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں جس ابو بکر کو تو برا کہتا ہے وہ تیرے اماموں کا بڑا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ تو اپنے اماموں کے بڑوں کی بھی عزت نہیں کرتا، نہ تو قرآن کو مانتا ہے، نہ تو حدیث کو مانتا ہے، نہ تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو مانتا ہے، مولا علی کو مانتا ہے، مولا علی کی نماز نہیں مانتا، مولا علی کو مانتا ہے، مولا علی کا روزہ نہیں مانتا، مولا علی کو مانتا ہے، مولا علی کے اماموں کو نہیں مانتا، مولا علی کو مانتا ہے، مولا علی کے یاروں کو نہیں مانتا۔ دیکھ ہم اہل حدیث اہل سنت ہیں جن کا یہ اعلان ہے کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں۔ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال دیا جائے تو یہ لڑی ثابت ہوتی۔ اونچی بولو، نہیں ماندا قرآن نہ مننے، حدیث نہیں ماندا نہ مننے۔ آؤ ادھر آؤ، طریق کی بات کر لیتے ہیں، طریق ثابت کر کے دکھاؤ۔ صدیق اکبر کے بغیر اپنے اماموں کو ثابت کر کے دکھاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے آپ کیا جانے کون سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اب دیکھیے تو صحیح نا، حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں کی آپس میں ایک روز چپ کلش ہو گئی، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، بھائیوں میں بھی ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت عمر نے معافی مانگی، عرض کرتے ہیں حضرت ابو بکر نے معافی مانگی، کہا یار عمر مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں میں نے آپ کو معاف کوئی نہیں کرنا۔ حضرت عمر اٹھ کے چل دیے۔ بعد میں ذہن میں خیال آیا ابو بکر نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے ابو بکر کو معافی کوئی نہیں کیا۔ چلتے چلتے صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچے، پوچھا کہاں ابو بکر؟ بتلایا گیا ہے صدیق اکبر تو مجلس مصطفیٰ میں پہنچ چکے ہیں، جہاں پر نبی ہے وہاں پر صدیق ہے، کیونکہ نبی جو صدیق ہے۔ حضرت عمر چلتے چلتے میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں۔ ابو بکر نے تو سب کچھ حضور کو بتلا دیا ہوگا۔ وہاں سے حضرت ابو بکر چلتے چلتے آئے، میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر کے عرض کرتے محبوبہ دیکھیے نا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے عمر سے معافی مانگی، لیکن
لیکن عمر نے مجھے معافی کوئی نہیں کیا، عمر مجھے معاف کرنے کے لیے تیاری کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں قد غفر اللہ لک ذنبک، ابو بکر میں تیرا نبی تیرے لیے معافی مانگتا ہوں، میں تیرا پیغمبر تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی چلتے چلتے آگے، حضرت ابو بکر نے جب حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھا، میرے پاک پیغمبر کا چہرہ دیکھا، میرے نبی کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی، میرے نبی کے چہرے پر غصے کے اثرات نمایاں ہو گئے۔ حضرت ابو بکر گھٹنوں پر بیٹھ گئے، عرض کرتے ہیں محبوبہ عمر کو کچھ نہ کہیے گا، عمر کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی میری تھی، زیادتی میری تھی، میں نے پہل کی ہے، عمر کو کچھ نہ کہیے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس وقت 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ میرے نبی فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، ارے مانا کہ ابو بکر کی غلطی ہے، مانا کہ ابو بکر سے زیادتی ہو گئی، مانا کہ ابو بکر سے غلطی ہو گئی، لیکن کیا تم میری وجہ سے میرے یار ابو بکر کو معاف نہیں کر دیتے؟ اگر ابو بکر کو نہیں دیکھتے ہو، ابو بکر کے نبی کو دیکھ کر کے معاف کر دو۔ آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، آپ نے کسی کو معاف کرنا ہو تو آپ کہہ دیتے ہیں میں نے آپ کو معاف کوئی نہیں کرنا تھا، لیکن میں قائد محترم کو دیکھ کر کے آپ کو معاف کر رہا ہوں، میں نے آپ کو معاف نہیں کرنا تھا، میں عثمانی صاحب کی وجہ سے معاف کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے قیامت تلک کے لیے لوگوں کے لیے اعلان فرمایا اے ابو بکر کی غلطیاں تلاش کرنے والوں، ابو بکر کو نعوذ باللہ غاصب کہنے والوں، ابو بکر کو معاف نہیں کرتے ہو، مجھے دیکھ کر کے ابو بکر کو معاف کر دو۔ اور میرے نبی نے دوسری بات ارشاد فرمائی، میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ سنو میری بات، میرے یار ابو بکر کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو، کیونکہ جب میں سچا دین لے کر کے تمہارے پاس آیا تھا تم نے کہا تھا کذبتا، آپ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن جب میں یہی دین لے کر کے ابو بکر کے پاس آیا، ابو بکر کو پتا چلا اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، ابو بکر میری خدمت میں حاضر ہوا، ابو بکر نے مجھ سے میری نبوت کی کوئی دلیل نہیں مانگی۔ ابو بکر عرض کرتا ہے محبوبہ اگر آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے پھر کلمہ پڑھائیے، ابو بکر آپ کا پہلا غلام بننے کے لیے تیار ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دوسری بات ارشاد فرمائی، سنیے، میں آخری انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنے والا ہوں۔ میں نے آخری 5 منٹ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر کے بات مکمل ہوتی ہے۔ سنیے حضرات گرامی قدر، میرے نبی نے دوسری بات ارشاد فرمائی۔ میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر وہ ہے جس نے جب اسلام قبول کیا تھا تو بہت بڑا تاجر تھا، لیکن جب میرے نبی کی غلامی میں آیا ہے، جب میرے پاس آیا ہے تو سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا۔ آج ان پر الزام لگاتے ہو کہ انہوں نے باغ فدق چھین لیا، ان پر الزام لگاتے ہو کہ وہ مال کے لیے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، رب کعبہ کی قسم دیکھو میں تو حیران ہوتا ہوں، ابو بکر کو اللہ نے ایسے ہی شان اور مقام نہیں عطا کر دیا۔ میرے نبی نے ایک روز چندے کا اعلان فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں من جہزا جیش الاسرات فلہ الجنہ، آج جو جہاد کے لیے چندہ لے کر کے آئے اس کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ حضرت ابو بکر اٹھے، گھر کا سارا سامان پیک کیا، میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ میرے نبی نے سامان دیکھا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پوچھتے ہیں ماں اب کیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آیا ہے؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں محبوبہ حب اللہ ورسولہ، ابو بکر کو آپ کی محبت کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ میں نے سارے گھر میں جھاڑو دے دیا ہے، جو کچھ تھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اور عجیب انداز ہے، حضرت ابو بکر اپنے گھر کی دیوار پر یوں ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ بیٹی نے پوچھا بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بیٹا تیرے نبی نے چندے کا اعلان فرمایا ہے، میں نے یہاں پر سوئی لٹکا رکھی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گھر میں ایک سوئی بھی باقی رہ جائے۔ اور امام ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی نے تاریخ دمشق میں عجیب منظر پیش کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر
بکر ڈھائی مار کر کے رویا کرتے کہ میرے نبی کو چندے کی ضرورت ہے، میرے نبی کو مال کی ضرورت ہے، ابو بکر کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آخر کار نگاہیں اپنے لباس پر پڑتی ہیں، ابو بکر تیرے نبی کو چندے کی ضرورت ہے اور تو نے اپنے تن پر اتنا قیمتی لباس پہنا ہوا، بازار کے اندر گئے، بوریے کا لباس اپنے زیب تن کیا، لباس اتار کر کے بازار میں کھڑے ہو کر کے آوازیں لگا رہے ہیں، میں یشتری منی ثوبا، میں یشتری منی ثوبا، میں یشتری منی ثوبا۔ ابو بکر سے اس کا لباس کون خریدے گا؟ ابو بکر کے نبی کو مال کی ضرورت ہے، ابو بکر کے نبی کو چندے کی ضرورت ہے، ابو بکر اپنے تن کا لباس بیچنا چاہتا ہے، ابو بکر کا لباس کون خریدے گا؟ لباس بیچا، پیسے لیے، میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ادھر کائنات کا شہنشاہ دیکھ رہا تھا، اللہ نے جبریل کو میرے نبی کے پاس بھیج دیا۔ جبریل آیا، عرض کرتے محبوبہ رب کا سلام لے کر کے آیا ہوں۔ میرے نبی فرماتی جبریل یہ کون سی نئی بات ہے، تو ہر روز آتے، دن میں کئی مرتبہ رب کا سلام لے کر کے آتے۔ جبریل عرض کرتے محبوبہ دن میں کئی مرتبہ رب کا سلام لے کر کے آتا ہوں، لیکن آج سلام جدا ہے، پہلے سلام آپ کے لیے لایا کرتا تھا، آج سلام صدیق اکبر کے لیے لایا ہوں۔ اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے، سبحان، ایک بار پھر آکھو سبحان اللہ، ایک بار خوش ہو کیا آکھو سبحان اللہ۔ اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نا یوں دیکھا جبریل کو، کہا جبریل آج یہ کیا حال بنا رکھا ہے، تو نورانی، تیرا انداز نورانی، تیرا کردار نورانی، تیری گفتار نورانی، تیرا لباس نورانی، لیکن آج میں کیا دیکھ رہا ہوں، تیرا وہ لباس ہی نہیں ہے، تو نے بوریے کا لباس پہنا ہوا۔ جبریل عرض کرتے ہیں محبوبہ یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں پہنا، کائنات کے پروردگار کو حضرت ابو بکر کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے مجھے حکم فرمایا آج اگر میرے محبوب پیغمبر کی خدمت میں جانا ہے، اپنا نورانی لباس اتار کر کے صدیق اکبر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بوریے کا لباس پہن کر کے جاؤ۔ اور جبریل عرض کرتے ہیں محبوبہ رب کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، کائنات کا پروردگار پوچھتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو کہ ابو بکر اپنے تن کا لباس اتار کر کے اس حال میں مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ساری کائنات اللہ کو راضی کرتی ہے، اور اللہ ابو بکر سے پوچھتا ہے ابو بکر سے پوچھو ابو بکر مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں نا کہ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد الانبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ قرباں، اسی کی نماز و دعاؤں پہ قرباں، وہ نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہے قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی یسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ اور آئیے حضرات گرامی کے در آخری بات، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور حضرت مولا علی نے بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ 6 سال کی آپ کی عمر ہے، کتنی سال کی؟ 6 سال کی آپ کی عمر ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج کہ صرف ہم صدیق نہیں کرتے ہیں، ہم علی بھی کرتے ہیں، اور ہمارا یہی منہج ہے کہ ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، اور یہی ہم منوانا چاہتے ہیں۔ جو صحابہ کی گستاخی کرے اس
کو بھی چوک پر لٹکایا جائے. جو اہل بیت کی گستاخی کرو بولو اس کو بھی چوک پر لٹکایا جائے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ 6 سال کی عمر میں میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا, میرے نبی کی غلامی اختیار کر لی, میرے نبی کے جانثار وفادار بن چکے ہیں. اب آپ نے جب سے کلمہ پڑھا اس کے بعد حضرت علی نے میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. مشکلات میں علی نبی کے ساتھ ہے, تکلیفوں میں علی نبی کے ساتھ ہے, دکھوں میں علی نبی کے ساتھ ہے, پتھر کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے, شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں علی نبی کے ساتھ ہے, تانے برداشت کرنے میں علی نبی کے ساتھ ہے, پتے کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے, بدر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے, خندق کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے, حنین کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے, خیبر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے, تبوک کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے. دیکھیے تو صحیح نا, یہ میدان بدر جب سج گیا, دونوں لشکر آپس میں کھڑے ہو گئے تو کفار کی طرف سے ایک بہت بڑا پہلوان آگے بڑھا. اس نے نعرہ لگایا, حل من مبارز, ہے تم میں سے کوئی پہلوان, ہے کوئی تم میں سے نوجوان جس کے اندر اتنی جرت ہو کہ وہ آ کر کے میرا مقابلہ کرے, اسلام کے لیے, دین کے لیے, اللہ اور اس کے رسول کی عزت کے لیے. لا بول دے تو اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ. مسجد گونجنی چاہیے, ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ. کسی کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ ابو بکر کا تذکرہ ہوتا ہے تو بولتے ہیں, مولا علی کا تذکرہ ہوتا ہے تو نہیں بولتے. اونچی آنکھوں سبحان اللہ. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان بدر کے اندر سب سے پہلا میرے نبی کا دشمن آیا, آپ نے تلوار چلائی, 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا. دوسرا دشمن آیا, تلوار چلائی, 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا. تیسرا دشمن آیا, تلوار چلائی, 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا. سنیے, آپ کی ذوالفقار حیدری کے ساتھ رسول اللہ کے 9 دشمن آپ نے ایک ایک کر کے سارے کے سارے جہنم واصل کر دی. سبحان. ایسے ہی شیر خدا نہیں کہتے. اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے نبی فرماتے ہیں, یا علی انت منی و انا من کا. علی تو مجھ سے ہے, میں تجھ سے ہوں. بولو نا یار سبحان اللہ, اونچی بولو سبحان اللہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, میرے نبی نے فرمایا, من سب علی فقد سبنی, جس نے علی کو برا کہا اس نے میں محمد علیہ السلام کو برا کہا. من آذا علی فقد آذانی, جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ محمد علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی. اور میرے نبی حضرت علی سے اتنا پیار کرتے ہیں. ایک روز کا واقعہ, آپ نے مہاجر انصار کو بھائی بھائی بنا دیا, صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. حضرت علی اکیلے رہ گئے. عرض کرتے, محبوبہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. میرے نبی فرماتے, علی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی تو میرا ویر ہے, دنیا دے وچ وی تے آخرت دے وچ وی. سبحان اللہ. اور آئیے آخری بات, یہ بات آپ نے ذرا شیر کا تذکرہ ہے تو شیر بن کر کے سننا ہے اور پتہ چلے مولا علی کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ میدان خیبر, جنگ خیبر, خیبر کے 12 قلعے 11 قلعے فتح ہو گئے. 12واں قلعہ فتح نہیں ہو رہا. صحابہ جاتے ہیں, لوٹ کر آ جاتے ہیں, پھر جاتے ہیں, لوٹ کر آ جاتے ہیں, قلعہ فتح نہیں ہو رہا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا, صبح سویرے میں اسلام کا جھنڈا اس انسان کو دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتے, اللہ کا رسول بھی پیار کرتے, جس سے اللہ بھی راضی ہے, اللہ کا رسول بھی راضی ہے, اس کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہو جائے گا. صحابہ بیان کرتے ہیں, ہمیں ساری رات نیند نہیں آئی. یہ عظمت والا جھنڈا, یہ جہاد والا جھنڈا, میرے نبی کی عزت والا جھنڈا نہ جانے کس خوش قسمت کے ہاتھوں میں آئے گا. صبح کا سویرا ہوا, صفوں کے اندر صحابہ
صحابہ کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر موجود، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان موجود. ہر دل میں خواہش یہی ہے، تمنا یہی ہے، اے کاش یہ جھنڈا میرے ہاتھوں میں آ جائے، یہ کاش یہ جھنڈا آج مجھے مل جائے. میرے نبی نے تمام صحابہ کرام کا جائزہ لینے کے بعد میرے نبی کے کوثر و تسلیم سے تلی ہوئی زبان سے جملے نکلے. میرے نبی فرماتے ہیں سارے موجود ہیں، ذرا مجھے یہ بتاؤ نا میرا ویر علی کہاں ہے؟ سبحان اللہ. میرا بھائی علی کہاں ہے؟ میرا داماد علی کہاں؟ میرا جانثار علی کہاں؟ اللہ کے نبی ان کی آنکھوں میں مرض ہے، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، ان کی آنکھوں میں درد ہے، وہ خیمے میں آرام فرما ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں جاؤ نہ بلا کر کے لے کر کے آؤ. حضرت علی آئے، پوچھا علی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی آنکھوں میں درد ہے، مجھے اپنا عقیدہ بیان کرنے دو. جن کی آنکھوں میں مرض ہو وہ مشکل کشا نہیں ہوا کرتا، جن پر خود مشکل آ جائے پھر وہ مشکل کشا نہیں ہوا کرتا. میرے نبی نے چیک اپ کیا، چیک اپ کرنے کے بعد اب میرے نبی نے میڈیسن دی ہے. جو میرے نبی میڈیسن دیتے ہیں اس کا اثر فوری ہوتا ہے. میرے نبی نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت علی کی آنکھوں پر لگا دیا. حضرت علی فرماتے ہیں جب سے میرے نبی نے میری آنکھوں پر اپنا لعاب لگایا میری آنکھوں کی روشنی تیز ہو گئی. ساری زندگی میری آنکھوں میں درد نہیں ہوا، یہ ٹھنڈک میں ساری زندگی محسوس کرتا رہا. علی کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی اب تو بالکل درست ہے. یہ لیجئے اسلام کا پرچم، میرے نبی کی عزت کا پرچم، لا الہ الا اللہ کا پرچم، جہاد فی سبیل اللہ کا پرچم اٹھائیے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. نعرہ تکبیر کو لگائیے، میدان میں اتر جائیے، خیبر کو فتح کیجئے. حضرت علی میدان میں پہنچے ہیں، آپ نے نعرہ تکبیر کا نعرہ بلند کیا. سامنے سے ایک بہت بڑا پہلوان جس کا نام مرحب ہے، جس کی 57 سال عمر ہے، بہت بڑا پہلوان ہے، ایک ہی وار کے اندر 20 لوگوں کو پکڑ کر کے زمین پر لگا دیتے. جب اس نے حضرت علی کو آتے ہوئے دیکھا، آپ کی عمر 25 سال ہے، 25 سال کا نوجوان جب بہت بڑے پہلوان کے مقابلے میں آیا، پہلوان کہتا ہے آپ کو کوئی اور نہیں ملا میرے مقابلے کے اندر، کیا یہ نوجوان میرا مقابلہ کرے گا؟ حضرت علی سے مخاطب ہو کر کے کہتے اور تو مجھے نہیں جانتا، میری پہلوانی کا سکہ سارے عرب کے اندر چلتا ہے، تو مجھ سے لڑنے کے لیے آ گیا ہے. حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں او میں تجھے جانتا ہوں، تو مجھے نہیں جانتا. ان الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس نے اس کی ماں کا نام شیر رکھا ہے. آ میدان کے اندر آ، تجھے پتا چل جائے گا آج تیرا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. جب وہ میدان میں آیا مولا علی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اس کو پکڑا، پہلے وار میں یوں زمین پر گرا دیا، اب زمین پہ لیٹا ہوا، اس سے ہلا نہیں جا رہا، اپنی زبان سے کچھ الفاظ ادا کرتا ہے. ان الفاظوں کو شاعر نے نقل کر دیا. مرہم نیچے پڑا ہوا بول رہا تھا کہ یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اتنی بہادری والا شیر خدا، اتنی جرت والا، اور تم کہتے ہو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ابو بکر حق کھا گئے، ان کو نعوذ باللہ گھر جلا دیا گیا. میں کہتا ہوں کہاں تھے مولا علی جو اتنے بڑے بڑے پہلوانوں کو پکڑ کر کے زمین کے ساتھ چت کر دیتے تھے؟ انہوں نے کیوں نہیں بدلہ لیا؟ مانا یہ ہوا کہ یہ صرف قصہ اور کہانی ہے. آئیے حضرات گرامی قدر پھر میں بھی بتاتا چلا جاؤں کون علی ہے. علی نو بو ترابادن، علی نو بو ترابادن، علی نو لا جوابادن، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثوابادن، علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی
مومن دا رہبر علی پر چار نبیاں دا علی وحدت دے گلشن دا غلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی علی سارے صحابہ دا پیارا آکھاں کے ٹھیک ہو سی علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدے لگام آکھو کدی دوزک نہیں سڑ سکدا نبی دا ہر غلام آکھو علی ولیاں دا مولا ہے ولی مولا نو نہ آکھو علی سائیں گلشن دا کلی مولا نو نہ آکھو علی نو پیر جے من دیں تے شکوے چھوڑ یاراں دے قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چموا تے سارا دے تکبیر حق چار یار حق چار یار صداقت صدیق اکبر صداقت صدیق اکبر اور حضرات گرامی قدر آئیے آخری 3 منٹ میں مجھے اپنے شیخ عثمانی صاحب کا حکم ہوا اور کلیم اللہ حیدری صاحب کا حکم ہوا میرے بڑے پیارے بھائی انس بھائی تشریف فرما ہیں قائد محترم کی صدارت کے اندر میں آپ کے دل کی تختی پر ایک نعرہ لکھ کر کے جاننا چاہتا ہوں میں آپ کے ماتھے کی پیشانی پر ایک لفظ لکھ کر کے جاننا چاہتا ہوں جو ذمہ داری میری شیخ سید سبطین شاہ صاحب نے لگائی ہے کہ یہ نعرہ ہر جگہ پر لگایا جائے حضرات گرامی قدر میں نے کہا صحابہ کون صحابہ ہیں جن کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرتے ہیں جن کی راتیں مسلح پر رب کو مناتے ہوئے گزرتی ہیں صحابہ کون صحابہ ہیں جن کے ایمان کو اللہ نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا صحابہ کون صحابہ ہیں جن کے لیے رضی اللہ کا اللہ نے سرٹیفکیٹ عطا کر دیا صحابہ کون صحابہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے صحابہ کون صحابہ ہیں جو تمام کے تمام عدول ہیں صحابہ کون صحابہ ہیں جن کو کائنات کے پروردگار نے ساری کائنات میں سے چن کر کے میرے نبی کا غلام بنایا اور کبھی کبھی موقع ایسا بھی ہوا اللہ قرآن نازل کرتا صحابہ قرآن پر عمل کرتے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا صحابہ عمل کرتے اللہ اس عمل کو قرآن کی سطریں بنا کر کے نازل کر دیتا صحابہ کون صحابہ ہے آپ نے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے اولئک هم المفلحون صحابہ اولئک هم الراشدون صحابہ اولئک هم المؤمنون صحابہ اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ التائبون صحابہ العابدون صحابہ السائحون صحابہ الراکعون صحابہ الساجدون صحابہ الامرون بالمعروف صحابہ والناہون عن المنکر صحابہ والذین معہ صحابہ اشداء علی الکفار صحابہ رحماء بینہم صحابہ تراہم رکعا سجدا صحابہ ان الذین قالوا ربنا اللہ صحابہ لقد من اللہ علی المؤمنین صحابہ ذرا میرے ساتھ بولو مسجد گونجنی چاہیے اور اس کالے کو پتہ چلنا چاہیے آج شہر ڈسکا کے اندر صحابہ کے غلام آئے ہیں ذرا بول کر کے بتاؤں نا اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون اونچی اونچی لفظ صحابہ آپ کے دل و جان سے نکلنا چاہیے تحریک دفاع صحابہ کے اندر اپنا نام لکھوائیے تاکہ کل قیامت والے دن جب ہمارا سامنا اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ حوض کوثر پر ہو تو ہم اپنے نبی کے سامنے یہ عرض گزاری کر سکے محبوبہ ہم وہ ہیں جو آپ کے بھی غلام تھے آپ کے یاروں کے بھی غلام تھے ہم آپ کے یاروں کے نعرے گلی کوچوں چرستوں میں لگاتے رہے ہیں ذرا بول کر کے بتاؤ اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون میرا پیغمبر پیر ہے تو مرید کون اونچی 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 لفظ صحابہ ذرا محبت کے ساتھ مزہ نہیں آ رہا بتائیے اگر میرا پیغمبر پیر ہے تو لشکر جرار کون آپ تک نماز پہنچانے والے کون آپ تک حدیث پہنچانے والے کون آپ تک طریق پہنچانے والے کون آپ تک نماز پہنچانے والے کون آپ تک روزہ پہنچانے والے کون آپ تک حج پہنچانے والے کون میرے پیغمبر کے یار کون میرے پیغمبر کے وفادار کون میرے پیغمبر کے حبدار کون میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ کون
میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی دیانت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی امانت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی شرافت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کے حسن کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کے معجزات کے گواہ کون؟ بدر میں آنے والے کون؟ احد میں آنے والے کون؟ جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے کون؟ بچوں کو یتیم کروانے والے کون؟ بیویوں کو بیوہ کروانے والے کون؟ پھانسی کے پھندوں پر جھولنے والے کون؟ تحت پہ انگاروں پر لیٹ کر کے احد کا نعرہ لگانے والے کون؟ ختم نبوت کے لیے اپنا انگ کٹوانے والے کون؟ صحابہ 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 فرشتے موجود ہیں۔ اللہ پوچھے گا عثمانی صاحب کی کانفرنس میں گئے تھے، ذرا بتاؤ ڈسکا سے کیا سن کر کے آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے صحابہ 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 صحابہ۔ وہ صحابہ کے نام کو دبانا چاہتے ہیں، لیکن آج ڈسکا میں غلامان صحابہ ان کو بتا رہے ہیں یہ جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ بولو صحابہ 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 صحابہ۔ میرا ایمان صحابہ، میری الفت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری محبت صحابہ، میرا ایمان صحابہ، میرا ایقان صحابہ، میرا عقیدہ صحابہ، میری محبت صحابہ، میرا عقیدہ صحابہ، میرا وظیفہ صحابہ۔ رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد بھائی بھائی